السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب صحیح چل رہا ہے بھائی. میں اصل میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ آج ایک اچھی خبر یہ تھی کہ جی آج کل ہماری ہاکی میں ہماری ٹیمیں جو ہے نا اچھا کر رہی ہے. تو کوئی انڈر 18 ایشیا کپ ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے ہماری پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے فائنل پہنچ گئی ملیشیا کو سیمی فائنل میں ہرا کے. تو جیسے ہی وہ فائنل پہنچی تو جی ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ جو ہے ٹھگا ٹھگ کر کے چیئرمین محسن نقوی کی طرف سے کانگریچولیٹری میسج ایشو کر دیتے ہیں ٹو دا ہاکی ٹیم. تو آج بھی جیسے ہی پاکستان فائنل پہنچا تو کانگریچولیٹری میسج جو ہے وہ آ گیا محسن نقوی کا. اچھا, اس سے پہلے پاکستان ہاکی ٹیم نے سینئر ٹیم نے جو FIH نیشنز کپ کھیلا تھا وہاں بھی اچھا کیا تھا. تو وہاں بھی جو ہے مطلب جو وہ اچھا کر رہے تھے تو محسن نقوی صاحب کے میسیجز آ رہے تھے کانگریچولیٹری. اب جو لڑکے ہیں جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ظاہر سی بات ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جب پاکستان کا جو سب سے امیر ترین اسپورٹس کا ادارہ ہے جب اس کے ہیڈ جو ہے بار بار ہمیں میسیج دے رہے ہیں کانگریچولیشنز کے تو اس کا مطلب یہ کچھ آئے گا مال. لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار محسن نقوی صاحب بجائے اس کے کہ مطلب یہ میسیجز دینے کے اگر وہ صرف مطلب کیش ایوارڈز اناؤنس کر دیا کریں پلیئرس کے لیے ہاکی پلیئرس کے لیے تو کتنا ہی اچھا ہو. مطلب ان کانگریچولیٹری میسیج کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بھائی, کیونکہ پلیئرز جو ہے نا یہ بیچارے خاص کر کے ہاکی کے جو ہمارے لاوارث پلیئرز ہیں ان کو ان میسیج سے کوئی لینے دینے نہیں, جو کہ یعنی کہ اپنے الاؤنسز کے لیے جن کو رونا پڑتا ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کو تو پیسہ چاہیے. تو اگر محسن نقوی صاحب یہ کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یار, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ اسی وقت اناؤنس کر دے کہ جی جونیئر ہاکی ٹیم جو ہماری پہنچی ہے فائنل میں تو ان کے لیے میں جو ہے کیسے بولتے ہیں 5 لاکھ کا کیش ایوارڈ اناؤنس کر رہا ہے. مطلب زیادہ نہ کریں لیکن یہ کہ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ تو ضرور کر سکتے ہیں محسن نقوی, اس لیے کیونکہ یار جس ادارے کے پاس مطلب جس کا بجٹ ہی اس سال کا فسکل ایئر کا کوئی 18.30 بلین روپیز ہو مطلب اس فسکل ایئر کا, تو مطلب اس ادارے کو کیا کمی ہے اگر وہ 5-10 لاکھ روپے فی پلیئر کو اناؤنس کر دیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دا پاکستان کرکٹ بورڈ شوڈ سپورٹ. لیکن بھائی آج کل تو زمانہ ایسا ہے نا کہ آج کل زیادہ PR کا مسئلہ ہے کہ آپ کو PR زیادہ چاہیے, آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے موقع سے. کوئی جیتا ہے تو چلو جی جلدی سے محسن نقوی کا, کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس پر میڈیا میں زیادہ کر تو اب وہ محسن نقوی کے ہینڈ پک ہی ہے, پنجاب گورنمنٹ سے آئے ہوئے ہیں یا ان کے اپنے چہیتے ہیں تو وہ ان کا کام ہی ہے. لیکن اگر دے میسج مجھے کوئی اس میں برائی نہیں ہے, لیکن ساتھ میں کیش ایوارڈ بھی اناؤنس کرتے تو اس میں کوئی اچھا ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ یار ہاکی نیڈس ٹو بی سپورٹڈ, دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اچھا, اب یہ ہاکی کی جو بات ہو رہی ہے نا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں فرام ویری ویل انفارم پیپل, اور دیٹ از کہ ابھی کل رانا مشہود جو کہ چیئرمین ہے پرائم منسٹرز یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے, وہ کل کراچی میں تھے تو انہوں نے فرمایا بڑا کلیئرلی کہ بھائی جو یہ ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے انڈیا میں ابھی اگست میں اور اس کے بعد جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ہے, تو اس کے لیے ہم اپنی ٹیم کو اسی صورت بھیجیں گے انڈیا کھیلنے کے لیے یاد دیں گے اگر ہمیں یہ طے ہو جائے گا کہ ہاں جی سیکیورٹی کوئی رسک نہیں ہے پلیئرس کو. کیونکہ جو حالات ہیں انڈیا اور پاکستان کے اس وقت مطلب ایون لوگوں کے درمیان ظاہر سی بات ہے یار کہ مطلب انڈیا میں اس وقت پاکستانیز کا ہونا تھوڑا سا ایک مطلب دے ریز دیز تھنگز ریز ڈاؤٹس کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو رانا مشہود بولا بالکل ٹھیک, انہوں نے کہا جی گورنمنٹ بالکل ریویو کرے گی سیکورٹی سچویشن کو, اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہاں جی بھیجا جا سکتا ہے ٹیم کو تو بھیجیں گے, اگر ان کو لگا کہ تھوڑا بھی خطرہ ہے ہمارے پلیئرس کو تو وہ نہیں بھیجیں گے. جو وہاں سے آؤٹ پٹ آ رہا ہے انڈیا سے مطلب کچھ ان کے ایکسٹریمسٹ ہندو گروپس وغیرہ سے تو وہ تو اچھا نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں پاکستان کی ٹیم کو یہاں کے کھیلنے کی, اور اگر آئی تو اچھا نہیں ہوگا. تو بہرحال رانا مشہور صاحب نے بات اپنی ٹھیک کی. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اپارٹ فرام آل دی واٹ ایور sports that Pakistan and India will play in future, پاکستان گورنمنٹ کی اب یہ پالیسی ہے کہ بھائی اگر وہ مطلب اسپورٹنگ کنٹیسٹ جو ہے وہ نیوٹرل وینیوز پہ ہو رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. انڈیا سے کھیلنے میں کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان گورنمنٹ کو, وہ کہتے ہیں جی بالکل کھیلو انڈیا سے اسپورٹس میں, لیکن نیوٹرل وینیوز پہ. آفٹر دس آپریشن سندور اینڈ دین پاکستانز رسپانس اینڈ آل دیٹ جو کانفلکٹ ہوا اس کے بعد سے پاکستان گورنمنٹ کا ایک بڑا ایک کلیئر وہ ہے پالیسی بنی ہے کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے جا کے کھیلنا صحیح نہیں ہے کسی بھی پاکستان ٹیم کو کسی بھی اسپورٹس میں. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہاکی ٹیم کو اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی, اٹ وڈ بی اے بٹ مطلب اس پہ کچھ کام کرنا پڑے گا. لیکن نیوٹرل وینیو پہ کوئی ایشو نہیں ہے بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرکٹ میں ایشیا کپ ہونا ہے موسٹ والی وہ انڈیا سے شفٹ ہو کے کسی اور UAE وغیرہ میں ہوگا,
सितंबर में जो T20 वर्ल्ड कप अगले साल होना है इंडिया श्रीलंका में, जो विमेंस वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, अब इन सारे इवेंट्स में क्या है कि पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी का जो आपस में एक जो फ्यूजन फार्मूला तय हुआ था, उसके तहत मतलब अब जब भी कोई आईसीसी इवेंट होगा या मल्टी टीम इवेंट होगा तो उसमें इंडिया भी पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी और पाकिस्तान भी इंडिया से न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था। और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है पाकिस्तान तो फाइनल भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो वो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ये तीनों क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, तो दैट्स नॉट इशू। तो एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, देयर इज गोइंग टू बी नो सॉर्ट ऑफ इशू टू गिविंग परमिशन टू पाकिस्तान प्लेइंग इन दिस क्रिकेट इवेंट्स अगेंस्ट इंडिया एट न्यूट्रल वेन्यूज, बट नॉट इन इंडिया। इन इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो है वो मौका बड़ा क्लियर आ रहा है कि नहीं जी ये इस वक्त रिस्की है, तो इस वक्त इंडिया में जो है किसी टीम को जाके, हमारी किसी भी पाकिस्तानी टीम को जाके नहीं खेलना चाहिए। अब ये एशिया कप को लेके जाहिर सी बात है, जैसा होता है हर एशिया कप से पहले, हर बड़े इवेंट से पहले, कि वो क्या सराहियाँ चल रही होती है मीडिया में। अब वो एक ख़बर थी कि जी मतलब ACC ने मीटिंग रखी है कैसे बोलते हैं अपना 24 जुलाई को ढाका में, और मोहसिन नकवी जो इस वक्त प्रेसिडेंट है ACC के बाय रोटेशन, तो उन्होंने सेक्रेटरीज को कहा था कि भाई आप लिखें लेटर BCCI को भी कि भाई क्या वो करना चाहते हैं होस्ट एशिया कप या नहीं करना चाहते हैं। अब आज खबर इंडियन मीडिया में ये चली कि जी वो श्रीलंका और इंडिया ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम ढाका में तो जाके हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। अब ढाका में इसलिए नहीं अटेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया का ज़्यादा मसला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक जो टूर भी है वो भी पोस्टपोन कर दिया बांग्लादेश का, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, हालात चेंज हुए बांग्लादेश में, तो उसके बाद से जो है जो नए लोग आए हैं वो मतलब दे आर नॉट ऑन इंडियाज़ पॉपुलरिटी लिस्ट, नाइदर इज़ इंडिया ऑन द पॉपुलरिटी लिस्ट, तो मसले हैं। तो बहरहाल इंडिया ने इसीलिए वो बांग्लादेश का टूर भी अपना जो है पोस्टपोन कर दिया है, फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया, तो इसलिए वो उनके बंदे ढाका नहीं जाना चाह रहे हैं। तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार, वो तो आप वर्चुअल मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, वर्चुअली भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। आई थिंक कि ज़रूरी है मीटिंग होना, इसलिए क्योंकि पता तो चले कि भाई इंडिया होस्ट करेगा नहीं करेगा एशिया कप, और इंडिया अगर होस्ट करता, आई थिंक एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि इंडिया, जैसे पाकिस्तान ने एशिया कप लास्ट होस्ट किया था तो कुछ मैचेस पाकिस्तान ने कराए थे, बाकी श्रीलंका में हुए थे, इंडिया ने श्रीलंका में जाके खेला था, तो उसी तरह जो है इंडिया करे होस्ट एशिया कप, कुछ मैचेस अपने वहाँ कराए, बाकी न्यूट्रल वेन्यू पर रखे जहाँ पाकिस्तान जाके खेल सकता है, या फिर टोटली बात जो सुनने में आ रही है वो रीलोकेट की बात है कि जी यूँ ही रीलोकेट कर दिया जाए एशिया कप को, लेकिन बहरहाल वहाँ में कुछ दिनों में पता चल जाएगा क्या होता है। लेकिन उस वक्त तक आप तैयार रहें कि बहुत स्पेकुलेटिव किस्म की स्टोरीज आपको पढ़ने मिलेगी कि ऐसा है और वैसा है वैसा है, लेकिन एक चीज़ तय है विच आई थिंक एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ, एंड दैट इज़ दैट विदाउट इंडिया देयर विल बी नो एशिया कप। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, इसलिए क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने राइट्स लिए हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, उनकी डीलिंग्स हैं, वो सब जो है ना इंडिया बेस्ड कंपनीज है, बेसिकली इंडियन ओनर्स हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं होंगे एशिया कप में, इंडिया अगर नहीं होगा एशिया कप में, तो फिर तो, या अगर पाकिस्तान नहीं हुआ तो फिर तो बेकार है ना एशिया कप, फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे आप। तो आई डोंट थिंक कि फिर एशिया कप होगा, तो इसीलिए शायद ये मीटिंग बुलाई गई है ACC की कि जल्द से जल्द इसका मसला हल किया जाए। तो आई थिंक गुड, लेकिन उस वक्त तक स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ के लिए आप तैयार रहें, रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आती रहेगी और रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो कहानियाँ बदलती रहेंगी। बाकी यार यहाँ पर जो है ना एक उमर अकमल का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था अभी, तो उमर अकमल ने कहा कि मतलब PCB से मैंने एक NOC मांगा है कि कोई ICC अप्रूव्ड इवेंट हो रहा है कोई स्विट्ज़रलैंड में, तो उसके लिए PCB मुझे NOC इशू नहीं कर रहा, और इससे पहले भी जो है मैंने कुछ इवेंट्स के लिए NOC मांगा तो मुझे नहीं दिया है PCB ने NOC, और ये ज़्यादती है मेरे साथ, जबकि दूसरों को ही दे रहे हैं NOC, तो ये थ्रेटन टू टेक देम टू कोर्ट ऑल्सो। अब ये वॉट आई पुट दिस डाउन टू इज़ बेसिकली वही कि वो चंद एक जो मैं कहता हूँ ना कि लोग हैं बोर्ड में, ऑफिशियल्स हैं पुराने, जो कि पॉलिटिक्स करते हैं बैठ के प्लेयर्स के साथ, और टीम में भी, पाकिस्तान टीम में भी, वो अपने जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अब उमर अकमल ऑब्वियसली बात है, जो उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मतलब जिस टाइप का बंदा है उसको ज़्यादा उसकी कोई मतलब फ़ैन क्लब तो होगा नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उसको बेसिकली मुझे लगता है तंग किया जा रहा है, विच आई थिंक इज़ वेरी अनफेयर यार। इसलिए क्योंकि ठीक है आप उसको आप पाकिस्तान टीम से नहीं खिलाना चाहते, उसको PSL भी नहीं खिलाना चाहते, मत खिलाएं यार, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन भाई अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ही स्टिल इन हिज अर्ली 30s, अगर उसको मौका मिल रहा है बाहर जाके खेलने का, एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत सारी फॉरेन लीग्स में अगर उनको पता हो कि ये फ्रीली अवेलेबल है उमर अकमल हमारे लिए पूरे टूर्नामेंट में, तो दे वुड टेक हिम डिस्पाइट हिज मतलब इशूज़ ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, क्योंकि ही इज़ द वेरी स्पेशल बैट्समैन। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, अभी भी मैं उसको बड़ा मतलब टॉप
بیٹسمینوں میں ریٹ کرتا ہوں ان پاکستان کرنٹ جو لاٹ ہے. مطلب بابر شاید اس سے اوپر ہو لیکن اس کے علاوہ نیچے اس سے سارے نیچے ہی ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر اس کو موقع مل رہا ہے جا کے پیسے کمانے کا, 4 پیسے کمانے کا, تو بھائی کیوں اس کو این او سی ایشو نہیں کر رہا ہو؟ اگر آئی سی سی اپرووڈ ایونٹ ہے سوئٹزرلینڈ میں تو آپ کو کیا پرابلم ہے پی سی بی میں؟ پی سی بی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ کیا اس کو سزا دی جا رہی ہے بیکاز ہی وینٹ ٹو دی, مطلب وہ جو اس کا کیس ہوا تھا کیسے بولتے ہیں اپنا یہ اپنا اسپاٹ فکسنگ والا جو اس کے اوپر تھا کہ اس نے رپورٹ نہیں کی, یہ نہیں, اس کے بعد اس نے جا کے مطلب سوئٹزرلینڈ میں جو اسپورٹس آف آربیٹریشن کی کورٹ ہے اس میں اس نے اپنی سزا کم کروائی, تو کیا اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بڑی زیادتی پھر آپ اس طرح نہیں کر سکتے پلیئرس کے ساتھ. اف ہی وانٹس این او سی گیو ہم دا ڈیم این او سی اینڈ فنش اٹ آف. مطلب یہ کھیل جو ہے نا جو کھیلے جاتے ہیں یہ بالکل میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا ملتا ہے لوگوں کو یہ ساری حرکتیں کرنے سے. باقی یار آپ کا کیسے بولتے ہیں جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, انہوں نے کل مائک ہیسن کی بات کرائی یہاں پر میڈیا سے, تو وہ جو کیس آرائیاں چل رہی تھی کہ جی بابر کو وکٹ کیپنگ کا کہا ہے ہیسن نے. اب ہیسن جو ہے مائک ہیسن صاحب اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ نہیں اور وہ نہیں. تو اچھی بات اگر ایسا ہے, لیکن ایک جو اچھی خبر مجھے لگی, جو اچھا مجھے لگا وہ یہ لگا کہ آج پی سی بی نے یہ اناؤنس کیا کہ جی پاکستان کی شائنز ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کا دورہ کرے گی 17 جولائی سے ٹو 6 اگست, اور اس میں وہ 2 ٹیم ڈے میچز کھیلے گی اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی. دیٹس گڈ نیوز بیکاز آئی ہیو بین سیئنگ آل along کہ یار دوسرے کرکٹ بورڈز اپنے اے ٹیم کے ٹورز کرا رہے ہیں, جونیئر ٹیمز کے ٹور کرا رہے ہیں, ویمنس کرکٹ کی سیریز کرا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے یہ چیز؟ ٹھیک ہے نا. تو اب کم از کم یہ ہوا ہے کہ اب یہ ٹور ہو جائے گا انگلینڈ کا, اور دوسرا پھر جو ہے وہ ٹاپ اینڈ جو T20 سیریز ہے آسٹریلیا میں ڈارون میں, وہاں بھی جائے گی ہماری شائنز کی ٹیم کھیلنے. لیکن دس از اے گڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آئی ووڈ لو ٹو سی مور سچ ٹورز بینگ آرگنائزڈ فار دا شائنز ٹیم. بائی لیٹرل ٹورز بھی, یہ جو ٹورز ہوتے ہیں نا یہ بائی لیٹرل ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ملک آئیں گے تو تم خرچہ اٹھاؤ گے, تم ہمارے ملک آئیں گے تو ہم خرچہ اٹھائیں گے, تو اتنا خرچہ تو اٹھانا پڑے گا پی سی بی کو. تو اٹس گڈ دیٹ دا شائنز ٹیم از گوئنگ, بٹ آئی تھنک کہ ان فیوچر جب بھی پی سی بی ارینج کرے ایسے ٹورس کو تو انسٹیڈ آف 3 ڈے میچز دے شوڈ ہیو 4 ڈے میچز, کیونکہ اب وہ 3 ڈے والا میچ کا جو ہے نا کیسے بولتے ہیں وہ چلا گیا, اب صرف جو ہے 4 ڈے میچز کا زمانہ رہا. اف یو وانٹ ٹو ٹرین یور پلیئرز, گیو ایکسپوجر ٹو یور پلیئرز ان ریڈ بال کرکٹ, تو آئی تھنک کہ 4 ڈے میچز ہو تو زیادہ بہتر ہو. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ سعود شکیل کو کپتان بنایا گیا اس ٹیم کا, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دا ٹیم, سارے ڈیزرونگ ہی ہے تقریباً اس میں. مے بی کوئی آپ کہیں کہ جی روہل نذیر کو کیوں کیپر رکھا آپ نے, اس کی جگہ آپ کیسے بولتے ہیں جیسے سیف اللہ بنگش ہے اس کو چانس دے سکتے تھے, کہ جو دوسرے کیپر تھے مین کیپر تھے جیسے کیا بولتے ہیں اپنا یہ محمد حارث ہے, وہ تو پاکستان ٹیم کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو جو اویلیبل کیپر اس میں جیسے یہ گنی ایک لڑکا ہے, سیف اللہ بنگش ہے, 1-2 اور لڑکے ہیں. اب بات یہ کہ آج کل جو ہے نا کیپر جب سلیکٹ کیا جاتا ہے تو بیٹنگ کو دیکھ کے سلیکٹ کیا جاتا ہے, وچ از آئی تھنک روہل نذیر ہیز بی سلیکٹڈ. حالانکہ روہل نذیر نے بیٹنگ میں رنس کیے, اس نے صرف 3 میچ کھیلے پریزیڈنٹس کپ کے, جس میں اس نے 300 کچھ رنس کیے, اور ایک شاید میچ وہ کھیلا قائد اعظم ٹرافی کا. ٹھیک ہے, اس کے برعکس جو دوسرے کیپرز ہیں جیسے سیف اللہ بنگش ہے, اس نے تقریباً 40 مطلب اسٹمپس کے پیچھے آؤٹ کیے, پلس پھر اس کے رنس بھی اچھے تھے. پھر آپ چلے جائیں اس کی طرف, سعد بیگ جو انڈر 19 کا لڑکا ہے, اس نے بھی اچھے رنس بھی کیے اس نے, اور اس نے مطلب ہی واز دی ٹاپ وکٹ کیپر ود ہائیسٹ ڈسمسلز ان دی پریزیڈنٹس کپ ٹورنامنٹ. تو ہے لڑکے جو کہ جا سکتے ہیں, کیونکہ روہل نذیر آئی تھنک دے ہیو جسٹ بین یو نو لائک ہی از بین اراؤنڈ فار سو لانگ بٹ ہی از جسٹ ناٹ بین ایبل ٹو پروگریس. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل سلیکٹرز کیپنگ ایبلٹیز کو کم دیکھتے ہیں, بیٹنگ ایبلٹی کو زیادہ دیتے ہیں, اسی لیے شاید اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. ادروائز سعود شکیل کو کپتان بنایا, تو سعود شکیل کو کپتان بنانے کا مقصد تو سمپل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک چل رہی ہے اسپیکولیشن کے اس کو کیا کہتے ہیں اپنا شان مسعود کو شاید کپتانی سے ہٹا دیا جائے اور سعود شکیل کو بنایا جائے, تو وہ شاید بات پھر ٹھیک ہی لگ رہی ہے کہ ہونے والی ہے. اور باقی جو لڑکے سلیکٹ ہوئے بالکل ٹھیک سلیکٹ ہوئے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بھی لڑکا 1-2 اگر مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب نام ایسے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے لڑکے اور کہاں سے یہ لڑکا ہے, تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک یہ مشتاق احمد کر کے ایک لڑکا ہے, اس کا نام بہت آ رہا ہے کہ یہ کون ہے. بھائی یہ جو مشتاق احمد کلہڑو ہے یہ لاڑکانہ کا لڑکا ہے, اینڈ ہی فرسٹ کیم ان یو نو وین لائک واٹ یو کال اٹ 2018 میں یہ PSL میں پہلی دفعہ اس کو پک کر کے لائے تھے, آئی تھنک کراچی کنگز والے, اس کے بعد کھیلا
खेला नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली फर्स्ट क्लास खेला ही है और अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है, कोई 70 के ऊपर इसकी विकेट है, फास्ट बॉलर है, तो आई थिंक ही डिजर्व टू बी सेलेक्टेड। फिर एक ये सलमान लड़का है, मोहम्मद सलमान, इसने भी रन्स किए हुए हैं, कम मैचेस खेला है डोमेस्टिक के, लेकिन जितना खेला, और ये ए टीम से भी खेला, अभी श्रीलंका ये खेला, इसने उधर भी रन्स किए, टॉप स्कोर था। तो ये दोनों जो जिनके नाम लोगों नहीं पता, दे बोथ डिजर्व। अच्छा, वो जो सलमान लड़का है वो भी हैदराबाद का है, तो दिट्स ए गुड थिंग कि इंटीरियर सिंध से भी अब अच्छे लड़के निकल के आ रहे हैं। बाकी ये लड़के जो सेलेक्ट हुए हैं, जैसे अली जरियाब है, डिज़र्व करता है, अच्छा बैट्समैन है, अजान ओवैस डिज़र्व करता है, फैसल अकरम, हैदर अली चलो जी ठीक है यार, अब ए टीम से ही खिला लो, मास सदाकत, मेहरान मुमताज़, ये अपना मीर हमज़ा, मुबशर खान, मूसा खान, उमैर बिन यूसुफ, रोहिल नज़ीर, शाहिद अजीज़, शुमैल हुसैन, उबैद शाह, सभी डिज़र्व करते हैं। इन्होंने एक दो एक्सपीरियंस रखे हैं जैसे साजिद खान और मीर हमज़ा को, जस्ट टू गिव बैलेंस टू द आई थिंक एक्सपीरियंस टू द टीम। तो ओवरऑल गुड टीम, बट इट जस्ट शोज़ कि सऊद शकील को अगर आप कप्तान बना रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अब आप शान मसूद की जो आप छुट्टी करने वाले हैं बहुत जल्द। बाकी एंड में भाई ये चले, ये मैं जो है ना, जब इंडिया और उसका इंग्लैंड का हम राउंड अप करेंगे आज के खेल का, तो उसमें मैं बात करूँगा। ये जो ओनर है ड्यूक्स बॉल्स के, इन्होंने बड़ा अच्छा एक बयान दिया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, ये अभी इतना ही है जी इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इट्स नाइस टू सी मोर एंड मोर people now watching the videos, and if you all haven't subscribed to the channel as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notifications updates whenever I upload a video. So take care, keep supporting the channel. Allah Hafiz ji.